اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ عصر کہا جاتا ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ چونکہ اس سورت میں والعصر سے ہے کہ یا تو عصر کی نماز ہے مراد اس سے، ایک بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں، ورنہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد کیا ہے، زمانہ ہے، جو صبح دوپہر شام تینوں اوقات کو شامل ہوتا ہے، وہ وقت وہ زمانہ مراد ہے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ اس صورت کریمہ کے اندر جیسا کبھی آپ نے پہلے لفظ میں سن لیا ہے کہ وقت کی قیمت کو بتلایا گیا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ انسان کو جو دولتیں ملی ہیں ان میں سب سے مقدم اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، کہ آدمی کو وقت مل جائے کسی فعل کے لیے، کسی عمل کے لیے، کسی کام کے لیے۔ اگر جس کو وقت ہی نہیں ملا تو وہ محروم ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے اس وقت کی بڑی قدر کرے، اس کی بڑا قیمتی سمجھے، اس کو گردانے سمجھے، تصور اور خیال کرے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں آپ نے جو ہے صبح کے وقت کی، کہیں شام کے وقت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر تو مستقل ہی جو ہے جو تذکرہ ہے وہ زمانہ، اس میں سارا کا سارا شامل ہے۔ کہیں جو ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، وہاں سے صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے نا۔ تو زمانے اور وقت کو بہت تاکید اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو زمانہ وقت ہے، جو اللہ نے عمر دی ہے، جوانی دی ہے، اس کے بارے میں مستقل سوال ہے۔ اسی قدر کی جانب اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن کی جو ہے ذہن سازی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، کئی طرح سے وہ حدیث پاک آتی ہے، الفاظ اس کے مختلف ہیں، مضمون کچھ اس طرح سے ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی آدم علیہ السلام کا بچہ جو ہے لونڈا قدم نہیں ہلا سکتا۔ کب تک؟ بعض میں 4 کا تذکرہ عن 4 آتا، بعض میں عن 5 آتا ہے، 5 کا تذکرہ آتا ہے۔ تو وہاں جو بیان ہے 4 اگر لیتے ہیں تو پھر آتا ہے جوانی سے متعلق 2 ہے، عن عمرہ فیما افنا، جیسے وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بتا دی، عمر کہاں گوا دی، جیسے علم عن علمہ ماذا عمل بہ، تیسرا آتا ہے اس میں کہ علم پر عمل کیا۔ اسی طرح سے چوتھا آتا ہے مال کے متعلق، وعن مال من این اکتسبہ وماذا انفق، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جہاں پر 5 کا تذکرہ آتا ہے ان میں ایک اور لفظ بڑھایا گیا ہے، جو اضافہ ہے وہ ہے وعن جسمہ، اس کے بدن کے متعلق مستقل سوال ہوگا کہ اس جو بدن اللہ نے دیا، جو جسم دیا اللہ، جو باڈی دی، اس کا کیا حق ادا کیا۔ اس لیے صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کسی کو صحت تندرستی مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں اس موقع پر جو ہے نقل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انسان کو جو وقت ملا ہے، جو عمر ملی ہے، یہ اوقات ملے ہیں تبھی عمر دراز بنتا ہے، جب تبھی اس سے عمر اور جوانی کا سوال ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مستقل سوال اللہ کے یہاں لیا جائے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ جواب اسی وقت تیار ہو سکتا ہے جب تک ہم اس کی قدر کریں، اور اگر ہم نے ناقدری کی اس کی تو پھر جو ہے بالکل جو ہے بہت زیادہ نقصان اور خسران میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ زمانے سے متعلق بات ہے، یقیناً انسان نقصان میں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 4 خوبی اگر ہیں تو نقصان سے بچ گیا، ورنہ تو نقصان میں سراپا
پڑا ہوا ہے انسان. اگر یوں کہیے کہ اگر کسی کی زندگی میں 4 باتیں نہیں ہیں وہ نقصان میں ہے. پہلی چیز ان میں سے ایمان ہے، جو کہ ہر عمل کی جڑ اور بنیاد اور اصل ہے. ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں. یہ تو سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز ہے. دوسری چیز نیک اعمال، نیک عمل، عمل صالح. عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے مراد ہے کہ وہ عمل جس کا حکم اللہ کی جانب سے ملا ہو، طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، مقصود اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو. اگر یہ 3 باتیں کسی عمل میں موجود ہیں تو وہ عمل صالح ہے، اور اگر یہ مقصود نہیں ہے، یہ 3 باتیں نہیں ہیں، تو وہ بدعت ہے، خرافات ہے، واہیات اور تباہیات کے قبیل سے ہے، چاہے ہمیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. کیونکہ آدمیوں کی طبیعت کے اچھے پہ اگر موقوف ہوئے تو بہت سو کو تو گانے والوں کو تو گانے ہی اچھے لگتے ہیں، شرابیوں کو شراب اچھی لگتی ہے. ان سے پوچھا جاوے، یعنی جو جیسا ماحول میں رہتا ہے یا جیسا جس کا کلچر ہے وہ اس میں خوش ہے. تو ہر ایک کی رضا کے بجائے حد بندی کر دی گئی. حکم اللہ کے یہاں سے آیا ہو اور طریقہ نبی کا ہو اور مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو. اگر کسی عمل میں 3 باتیں ہیں تو وہ عمل صالح کہلائے گا. اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو وہ بدعات کی قبیل سے کہلائے گا. اس میں کوئی وہ جو ہے عمل صالح سے خارج ہے، عمل صالح میں داخل نہیں ہے. اچھا جی، 2 باتیں. تیسری بات ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا. وصیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وصیت کا جو مطلب ہوتا ہے تاکید کے ساتھ کسی بات کو ذکر کرنے کو تواصی یا وصیت کہا جاتا ہے. تاکید کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنا، ذکر کرنا، یہ وصیت کہلاتا ہے. اچھا جی، اب یہاں ہے وصیت حق کی. حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد ہے کہ ہر ایک کو دعوت دینا کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے، راہ راست پر، راہ حق پر آ جائے. اب بے ایمان جو ہیں ان کو ایمان کی دینی ہوگی، جن کو ایمان نصیب نہیں ہے ان کو دعوت دی جائے گی ایمان کی، اور جو عمل سے دور ہیں انہیں دعوت دی جائے گی عمل کی. جو غیر ہیں ان کو ایمان کی طرف، اور جو اپنے ایمان والے ہیں اعمال میں کمزور ہیں تو ان کو لایا جائے گا عمل کی جانب، دعوت دی جائے گی. یہ ہے تواصی بالحق. اب اسی میں شامل ہے ہماری دعوت تبلیغ بھی. یہ اپنوں پر محنت کرنے کے لیے ہر ایک لائن سے جو ہے کی جاتی ہے. جس میں کمزوری جس عمل کی ہے، دینی عمل ہے، اعمال میں کمزور ہے تو اعمال کی جانب دعوت دی جائے گی، یہ تواصی بالحق ہے. اور کہیں ایمان اگر نہیں ہے تو اس کو ایمان کی دعوت دینا، یہ تواصی بالحق کہلائے گا. اچھا، چوتھی بات تواصی بالصبر، صبر کی وصیت کرنا. اچھا، حق کی یعنی کہ دعوت کا تذکرہ کرتے ہی صبر کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو خاص مناسبت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دعوت کا خاصہ ہے کہ اس کے ساتھ حالات سے انسان کو جوجھنا پڑتا ہے، انسان کو حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو جب حالات آئیں تو اب اس پر صبر، حالات آئیں تو اب اس پر صبر. یعنی آپ جب حق اور بھلی بات اور بھلائی کی جانب لوگوں کو مائل کرنا چاہیں گے، ان کو دعوت دیں گے، تو آپ کی جانب جو ہے الفاظ سے بھی اور عمل سے بھی آپ کی جانب تنگی ہو سکتی ہے. جب تنگی ہوگی تو آپ کو اس پر پھر صبر کرنا ہے. ہمارا وقت میں کم ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے وقت میں جب کوئی حق کی وصیت کرتا تو پھر جو ساتھ میں کیا گھر بھی چھوڑنا پڑ جاتا، بیوی بچے چھوڑنے پڑ جاتے، پراپرٹی بھی، ہجرت بھی کہی آپ نے، پراپرٹی مستقل چھوڑنی پڑ گئی. تو یہ صبر کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ دعوت جب دیں گے تو اس کے ساتھ حالات سے بھی جوجھنا پڑ سکتا ہے، تو اس وقت میں جو ہے صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. اچھا جی، صبر کی 3 قسمیں نقل کی جاتی ہیں. ایک تو صبر علی مصیبت ہوتا ہے، پریشانی، دکھ تکلیف، جیسے آسمانی ہو یا جسمانی ہو، بیماری ہے نا، ان پر صبر کیا جائے، جس کو ہم صبر کہتے ہیں.
ہمارے یہاں تو ایک ہی صبر ہوتا ہے نا، جس کو ہم خیال کرتے ہیں نا عام آدمی، تو ایک ہی صبر سمجھتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گیا وہاں پہ صبر کر لے، جبکہ اس کے علاوہ بھی دو ہیں۔ ایک صبر کیا ہے؟ ہر انسان جو ہے طبیعت مائل نہیں ہوتی خوبیوں کی جانب، خوبیوں کی جانب مائل نہیں ہوتی۔ سخت سردی ہے مثال کے طور پہ، من نہیں کر رہا کہ بستر سے نکلے، کمبل کو ہٹاوے، سوڑ کو دھرے اور مسجد کو جاوے، عمل کرے، تہجد پڑھے، ہے نا۔ طبیعت کرتی ہے جیسے سب دبک گئے سوڑ گودڑار میں، ہم بھی دبک جاوے، لیکن پھر سینے پہ جو ہے بوجھ تو پڑ رہا ہے، لیکن پھر وہ ہمت کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور اللہ کے لیے وضو بھی کر رہا ہے، پھر مسجد پہنچ رہا ہے اور جو ہے عمل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی طبیعت تو نہیں کر رہی تھی، طبیعت کے خلاف کیا ہے، لہذا یہ بھی صبر ہے، اس سے کہیں زیادہ صبر ہے اجر کے اعتبار سے۔ تیسری اور ہوتا ہے صبر، گناہ کی جانب ہر ایک کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے، گناہ کی جانب ہر ایک کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اور نفس اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ اس کو لگاتار دعوت دیتے رہتے ہیں گناہ کی۔ ہاں، اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، باز رکھنا، اور پھر جو ہے یہ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں کر رہی، پھر جو ہے چھوڑنے کو طبیعت کر رہی، دنیا جھوٹ بولے ہم بھی جھوٹ بول دے ہوئے، اپنا مسئلہ حل ہو جاوے، یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کا میلان تو ہوتا ہے، لیکن پھر روک لیتا ہے اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو اس گناہ سے روکنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ تین قسم ہوتی ہے صبر کی، صبر کی تین قسم بھی ہم میں ہونی چاہیے، اور ان پہ تینوں پر اللہ سے اجر کی امید بھی باندھنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ۔